السماوات، تمہاری جانوں سے، تمہارے اولاد کی جانوں سے، تمہارے بچوں اور باپ کی جانوں سے آزمایا جائے گا۔ والثمرات، توجہ چاہوں گا، ثمرات کا مطلب پھل بھی ہوتا ہے اور ثمرات کا مطلب نتیجہ بھی ہوتا ہے۔ جو کچھ تم نے اپنی دنیا میں پیدا کیا ہوگا تمہیں محبوب ہوگا، ہر اس چیز سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ اللہ رات آزمایا جائے گا، تفصیل کا وقت نہیں، ورنہ میں آپ کو مثال دیتا کہ سچے پکے اسلام والے وہی ہیں، مومن وہی ہیں، اللہ کے مقرب بندے وہی ہیں جنہوں نے ان میں سے الگ الگ وقت پر ہر طریقے سے اپنے آپ کو امتحان میں اتارا اور آزمائش کو اس رب کے دیے ہوئے صبر سے پورا کیا۔ چند لفظوں میں نظیر پیش کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں۔ چند لفظوں میں عرض یہ میں کرنا چاہتا ہوں کہ آج کربلا کی سرزمین پر شہید ہونے والے سید الشہداء امام حسین کو شہید اعظم کہا جاتا ہے۔ اہل سنت و جماعت کے لوگ شہید اعظم کہتے ہیں۔ حالانکہ متفقہ عقیدہ ہے یہ کہ تمام شہداء میں سب سے افضل شہداء بدر اور تمام غازیوں میں جنگ کرنے والوں میں سب سے افضل غزات وہ لوگ ہیں جو شرکائے بدر۔ جنگ احد میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا گیا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے وہ حبشی جب ایمان لے آئے جنہوں نے نشانہ بنایا تھا امیر حمزہ کو، جب آپ کے سامنے حاضر ہوتے تھے ایک بار آپ نے ارشاد فرمایا تم میری نگاہوں کے سامنے کم آیا کرو، جب تم گزرتے ہو میری نگاہوں سے تو میرے چچا امیر حمزہ مجھے یاد آتے ہیں۔ اللہ مجھے یاد آتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس زخم کرب کو، اس درد کو محسوس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں الاسلام یمحو ما قبلہ، جو کچھ غلطیاں انسان نے کی تھی اسلام لانے سے پہلے اسلام نے ان تمام خطاؤں کو معاف کر دیا، مگر انسانیت کا ہم کیا کریں گے، آپسی ہمدردی کا ہم کیا کریں گے، اپنے خونی رشتے کا ہم کیا کریں گے۔ تم ہماری نگاہوں کے سامنے نہ آیا کرو، کم آیا کرو، مگر امیر حمزہ کو ہم سید الشہداء نہیں کہتے۔ جعفر طیار جنہوں نے اپنے بازو کٹوائے تھے انہیں ہم سید الشہداء نہیں کہتے۔ بالی آتی ہے، موقع آتا ہے کربلا کا کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ سرایا میں، حرب میں، جنگ میں شریک ہونے والے شہداء میں سے کسی کو ہم شہید اعظم نہیں کہتے، مگر بہت زمانہ کے بعد کربلا کی ریت پر اپنا خون بہانے والے امام حسین کو سید الشہداء کہتے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ بہت سی نظیریں پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ جعفر طیار نے، زید بن حارثہ نے جب جنگ کیا تھا تو اپنی جان کو ہتھیلی پر اٹھایا تھا اور اپنے آپ کو
سنت ہے، یہ تو میرے نانا کی سنت ہے۔ آج حسین بھوک سے نہیں پیاس سے امتحان دے گا۔ تو نے کہا تھا بھوک سے آزمائیں گے، میرا ننھا بچہ علی اصغر پیاسا جبلب ہو چکا ہے، سانسیں توڑ دینے والا ہے۔ علی اکبر کی جوانی شبیہ پیغمبر رن میں اترنے والے ہیں، سورج کی کرنیں شرمانا چاہتی ہے، کربلا کی ریت اپنے اندر تباہی محسوس کرتی ہے۔ وہ جوان بیٹا نگاہوں کے سامنے ہے، قاسم نگاہوں کے سامنے ہے۔ امام حسین نے اپنے خیمہ کے ارد گرد خندق کھودوائی تھی تاکہ عزت محفوظ رہے۔ ہماری نگاہ کے سامنے کل کیا ہوگا سکینہ کے ساتھ، کل کیا ہوگا زینب کے ساتھ، اس کی پرواہ حسین نے نہیں کیا۔ جب تک ہم زندہ ہیں اپنی عزت کی حفاظت تمام لشکریوں کے سامنے ہم خود کریں، دوسرے سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ علی اکبر کی جوانی لگا دیں گے، قاسم کی جوانی لگا دیں گے، دین کی حفاظت کریں گے۔ میرے بعد کیا ہوگا کچھ ہم نہیں جانتے، ناموز رسالت پر سب کچھ ہم قربان دے کر دیں گے۔ بھوک سے آزمایا گیا، پیاس سے آزمایا گیا، ننھے علی اصغر کی شہادت سے آزمایا گیا، علی اکبر کی جوانی سے آزمایا گیا۔ زینب جیسے مقدس کعبہ کے سر سے تطہیر کی چادریں کھینچ دی گئی، بیمار بیٹا ابھی زین العابدین کے مقدس قدموں میں بیڑیاں اور ہتھکڑیاں ڈالی گئی ہاتھوں میں۔ حضرات وہ سب کچھ جو آزمائش کے طریقے دنیا میں ہو سکتے تھے، حسین اعظم کو ان تمام ذرائع سے آزمایا گیا تھا جو پگڑوں نے پچھلوں نے الگ الگ وقتوں میں امتحان دیا تھا۔ حسین اعظم نے اکیلے کربلا میں وہ امتحان دیا تھا، اسی لیے ہم نے انہیں شہید اللہ۔ گفتگو میری ختم ہوئی، بات یہی عرض کر دوں کہ زینب حسین کی بہن سے زیادہ عزت دار مسلمانوں ہماری بہنیں نہیں ہیں، حسین کی بیٹی سے زیادہ بابدار، سکینہ سے زیادہ بابدار ہماری بیٹیاں نہیں ہیں۔ علی کے پوتے زین العابدین کی زنجیروں کو اپنی نگاہوں سے مسلمانوں دیکھو، تمہیں خوف کس کا؟ خدا کی قسم اس ہندوستان کی سرزمین پر 14 کروڑ نہیں صرف 14 لاکھ مسلمان ہو، دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی۔ یہ تمہاری آزمائش ہے، یہ تمہارا امتحان ہے۔ اسلام کے اصولوں پر کھڑے اترنے کی کوشش کیجئے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسجد کی حفاظت نہیں کرتا، جو زکوٰۃ نہیں دیتا وہ دین مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے پیسے خرچ نہیں کر سکتا، جو وقت نہیں دیتا وہ جان کیا دے گا۔ پہلے اپنے عمل سے، اپنے پریکٹیکل سے ظاہر کرو کہ ہم اس دین کے ہیں۔ اگر صرف ہم اپنے چہروں پر داڑھی سجا لیں اور بے خوف ہو جائے تو ہمیں کسی جن گڑنا اور مت گڑنا کی ضرورت نہیں۔ اسلام زندہ باد، مسلمان پائندہ باد کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے، مگر دریا کے سامنے نہر کو کون دیکھتا ہے؟ آئیے اس معظم دریا کی طرف ایک بار ہم اور آپ پڑھیں اور سیرابی حاصل کریں۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسا بوجھ میرے ذہن کے پردوں پہ تھا، رات کیسا بوجھ میرے ذہن کے پردوں پہ تھا، چاند کی چھت پہ تھی دل بستر پہ، چاندنی چھت پہ تھی میں بستر پہ، دل سڑکوں پہ تھا۔
قبر کے تختے کے نیچے تھی میری عیاشیاں، اور میرے اعمال کا سایہ میرے بچوں پہ تھا۔ سکوت اور جمود کے ماحول میں بدعملی کی چادر اوڑھ کر کے، خود اعتمادی کی شمع کو گل کر کے، اسلاف کے سکے کی گنبد و مینار کو مسمار کر کے، بزرگوں کی دی ہوئی امانتوں کی کتاب کو پھاڑ کر کے ہم ترقی کا خواب دیکھ رہے ہیں۔ یہ خام خیالی ہے۔ شاعر نے کہا تھا، کہاں بھاگے چلے جاتے ہو تم سب جانب مغرب، کہاں بھاگے چلے جاتے ہو تم سب جانب مغرب، وہاں سورج بھی جاتا ہے تو جا کر ڈوب جاتا ہے۔ کہاں بھاگے چلے جاتے ہو تم سب جانب مغرب، وہاں سورج بھی جاتا ہے تو جا کر ڈوب جاتا ہے۔ علامہ مختار الحسن بغدادی نے اپنے درد و کرب کا اظہار کیا۔ دعا کریں ان کے پاکیزہ خیالات کے مفاہیم و مطالب کی کارپٹ سے گزر کر ہم سرحد مدینہ منورہ کے قریب ہو جائیں، تاکہ ہماری دنیا بھی سنور جائے اور ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ اب آپ حضرات کے اعتقاد کی زلفوں کو سنوارنے کے لیے بڑے ہی پاکیزہ جملوں کی کنگھیوں کے استعمال کے لیے میں مفکر اسلام علامہ اعظمی صاحب اللہ کو آپ کے حوالے کروں۔ مبارکباد پیش کرتا ہوں علامہ ڈاکٹر شکیل احمد اعظمی صاحب کی طرف سے، بھائی محمد علی کی طرف سے، تمامی علماء کرام کی طرف سے، شہزاد حضور شمس العلماء جس منبر پر شہزاد حضور شہید راہ مدینہ جس منبر پاک مقدس پہ ہو، سرکار مفتی اعظم ہند کی محبتوں کی قیدی مبلغ رضویت الحاج سید نوری صاحب جہاں ہوں، علم و عرفان کا وہ عظیم الشان سمندر جس کے کنارے بیٹھ کر کے لوگ نبی کا ذکر اس لیے سن رہے ہوں کہ محبت کی اس لہروں کے دامن میں جو مچھلیاں ہیں کل میدان محشر میں گواہی دیں گی۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ایسے منظرنامے کو آپ اپنی نگاہوں کے پاکیزہ پردے کے چاروں کون پر اسٹیکر بنا کے چسپاں کر لیں، تاکہ اس کی چمک سے نئی نسلوں کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں۔ شاعر اسلام جناب محترم ذیشان مطرابی آپ کی بزم محبت میں ہے۔ جناب عزت مآب محترم حبیب اللہ فیضی آپ کی نگاہوں کے تاب پر وجود کی شمع روشن کیے ہوئے موجود ہیں۔ ایک شعر پڑھتا ہوں میں نعت کا، بالکل خاموشی سے بیٹھے، یہ وقت آپ حضرات کے تصور میں بھی کہیں جانے کا نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ شاعر تاج عبد الغفار اکبر آبادی نے کہا تھا، ایک بار آیا تھا لیکن پھر کبھی آیا نہیں، ایک بار آیا تھا لیکن پھر کبھی آیا نہیں، ایک ایسا شخص جس کے جسم کا سایہ۔ ایک آواز دہلی سے آئی تھی، دل میں نبی کے عشق کا ارمان، دل میں نبی کے عشق کا ارمان دیکھیے، اس چھوٹے گھر کو دیکھیے مہمان، دل میں نبی کے عشق کا ارمان دیکھیے، اس چھوٹے گھر کو دیکھیے مہمان دیکھیے۔ ایک آواز آئی تھی کہ شمع کی لو نہ بجھی اور نہ لہرائی ہے، یوں زیارت کو تیرے در پہ ہوا آئی۔ شمع کی لو نہ بجھی اور نہ لہرائی ہے، یوں زیارت کو تیرے در پہ ہوا آئی ہے۔ بہرائی شریف سے ایک آواز آئی تھی کہ چھت کی اونچائی پہ، چھت کی اونچائی سے زینے کا پتہ چلتا ہے، عرش پر کیا ہے مدینے سے پتہ چلتا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے شاعر ملک ہندوستان جناب حبیب اللہ فیضی کیا کہتے ہیں۔ پیارے ذکر ہو، احساس کی زبان ہوں میں، متاع اشک ہوں، خوشبو کا ترجمان ہوں میں، ہر ایک شخص نہ سن پائے گا میری آواز، گلی کا شور نہیں فجر کی ادا کی۔ محترم سامعین السلام علیکم۔ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
ملاحظہ فرمائیں، ایک حکم ہے، میں اس کی تعمیل کر رہا ہوں۔ کلام اعلیٰ حضرت کا حکم ہے۔ جی نوازش کہ دل کو سے خدا جدا کرے، دل کو سے خدا جدا کرے، دل کو سے دل کو سے خدا جدا نہ کرے، بے کسی لو دل خدا نہ کرے، نہ کرے، بے کسی لو بے کسی لو دل خدا آگے میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، سب طبیبوں نے دے دیا ہے جواب، سب طبیبوں نے مولا، سب طبیبوں نے آقا، سب طبیبوں نے سب طبیبوں نے سب طبیبوں نے مولا، سب طبیبوں نے آقا، سب طبیبوں نے دیا ہے جواب، آؤ عیسیٰ اگر دعویٰ نہ کرے، نعرے رسالت، کلام اعلیٰ حضرت، اگر دعویٰ نہ کرے، بے کسی لوٹ بے کسی لوٹ دل خدا نہ کرے، بے کسی لوٹ دل خدا نہ کرے، بے کسی لوٹ۔ مبارک ہو بھائی، نعت پڑھ رہے ہو، سبحان اللہ سبحان اللہ، لے رضا اب چلے مدینے کو، لے رضا سب، لے رضا سب، لے رضا سب چلے مدینے کو، لے رضا سب، لے
میں